اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النجم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى ربه ما أوحى۔ یہ آیت 1 سے 10 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم ہے۔ یہ سورت مکی زندگی کی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو آپ نے اعلان ایسے مجمع میں پڑھ کے سنائی جس میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ نیز یہ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی، اور جس وقت آپ نے سجدے کی آیت اس مجمع کے سامنے تلاوت فرمائی تو یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا کہ آپ نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے سجدہ کیا تھا، اس وقت جو مشرکین موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ غالباً اس صورت کے پرشکوہ اور مؤثر مضامین نے انہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کرنے پہ مجبور کر دیا۔ نجم عربی میں ستارے کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں ستارے کی قسم کھائی گئی ہے اس لیے سورت کا نام سورہ نجم ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ اے مکے کے باشندوں، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں نہ بٹکے ہیں، اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ یہ تو خالص وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ انہیں ایک ایسے مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے۔ چنانچہ وہ سامنے آ گیا جبکہ وہ بلند افق پہ تھا، پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی، کیا پھر بھی تم ان سے اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے وہ دیکھتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھی جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھی۔ پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا۔ ستارے کے گرنے سے مراد اس کا غائب ہونا ہے، جیسے کہ سورت کے تعارف میں عرض کیا گیا کہ سورت کا اصل موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے، اس لیے سورت کے شروع میں آپ پہ نازل ہونے والی وحی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک قابل اعتماد فرشتہ آپ کے پاس لے کر آتا ہے۔ شروع میں ستارے کی قسم کھانے سے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جس طرح ستارہ روشنی کی ایک علامت ہے اور عرب کے لوگ اس سے صحیح راستے کا پتہ لگاتے ہیں، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت کا پیکر ہیں۔ اس کے علاوہ ستارے کی سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ مقرر فرمایا ہے ان سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا اور نہ اس سے بھٹکتا ہے۔ اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ وہ نہ راستہ بھولے ہیں اور نہ ہی بھٹکے ہیں۔ پھر جب ستارہ غائب ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے راستہ زیادہ آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسافروں کو اس کے زبان حال سے یہ پیغام ہوتا ہے کہ میں رخصت ہونے والا ہوں، مجھ سے راستہ معلوم کرنے میں جلدی کرو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زیادہ عرصہ مقیم نہیں رہیں گے، اس لیے آپ سے ہدایت حاصل کرنے والوں کو جلدی کرنی چاہیے۔ اور تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ آپ نے کہیں باہر سے آ کے نبوت کا دعویٰ نہیں کر دیا، بلکہ وہ شروع سے تمہارے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی پوری زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے۔ انہوں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہ بولا اور نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا۔ اس کے برعکس آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے، اس لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ عام زندگی میں بھی جھوٹ سے
اتنا پرہیز کرے اور اللہ تعالیٰ پر اتنا بڑا بہتان لگا دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کافروں کو ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتہ وحی لاتا ہے وہ انسان کی شکل میں آتا ہے، اس لیے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ فرشتہ ہی ہے؟ ان آیتوں میں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو کم از کم 2 مرتبہ اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک واقعے کا اس آیت میں تذکرہ فرمایا گیا ہے اور ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ فرمائش کی تھی کہ وہ اپنی اصلی صورت میں آپ کے سامنے آئے، چنانچہ وہ اپنی اصلی صورت میں افق پہ ظاہر ہوئے اور آپ نے انہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنے کا دوسرا واقعہ جو معراج کے سفر میں پیش آیا، اس موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ سدرۃ المنتہا عالم بالا میں ایک بیر کا بہت بڑا درخت ہے اور اس کے پاس جنت واقعہ ہے جسے جنت الماوا اس لیے کہا گیا ہے کہ ماوا کے معنی ہیں ٹھکانہ اور مومنوں کا ٹھکانہ ہے۔ بھلا کیا تم نے لات اور عزا کی حقیقت پہ غور کیا ہے اور اس ایک تیسرے پر جس کا نام منات ہے؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ پھر تو یہ بڑی بونڈی تقسیم ہوئی۔ ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ کچھ نام ہیں جو تم نے انہیں تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے حق میں کوئی ثبوت نازل نہیں کیا۔ در حقیقت یہ کہ کافر لوگ محض وہم و گمان اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کو ہر اس چیز کا حق پہنچتا ہے جس کی تمنا کرے؟ نہیں، کیونکہ آخرت اور دنیا تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی، البتہ اس کے بعد ہی کام آ سکتی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے اور اس پہ راضی ہو جائے۔ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتے کو زنانے ناموں سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں ہے، وہ محض وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ وہم گمان حق کے معاملے میں بالکل کارآمد نہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم ایسے آدمی کی فکر نہ کرو جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑ لیا ہے اور دنیاوی زندگی کے سوا وہ کچھ اور چاہتا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے علم کی پہنچ بس یہی تک ہے۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون راہ پا گیا ہے۔ اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ نتیجہ یہ کہ جنہوں نے برے کام کیے ہیں وہ ان کے عمل کا بدلہ بھی دے گا، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں اس کو بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، البتہ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے۔ یقین رکھو تمہارا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، لہٰذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اے پیغمبر، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو حق سے منہ موڑ گیا اور جس نے تھوڑا سا دیا پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں ملی جو موسیٰ کے صحیفوں میں درج ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی، جو مکمل وفادار رہے؟ یعنی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اس کا بدلہ اسے پورا دیا جائے گا، اور یہ کہ آخرکار سب کو تمہارے پروردگار کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کے 2 جوڑے پیدا کر دیے، وہ بھی صرف ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی دینے کا بھی اسی نے ذمہ لیا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو مالدار بناتا ہے اور دولت کو محفوظ کراتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو شعرا ستارے کا پروردگار ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے پچھلے زمانے کی قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، اور کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھے، اور جو بستیاں اوندھی گری تھی ان کو بھی
اٹھا پھینکا تھا، پھر اس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا اور انہیں ڈھانپ کر ہی رہی۔ لہٰذا اے انسان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ یہ پیغمبر بھی پہلے خبردار کرنے والے پیغمبروں کی طرح ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ جو گھڑی جلد آنے والی ہے وہ قریب آ پہنچی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اسے ہٹا سکے۔ تو کیا تم اس بات پر حیرت کرتے ہو اور اس کا مذاق بنا کر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، جبکہ تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو؟ اور اب بھی جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اس کی بندگی کرو۔ صدق اللہ العظیم۔